ہم لوگ جو پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوئے، اپنے والدین، آباء و اجداد، محلے کے مسجد کے امام، اپنے علاقوں کے بڑے لوگوں سے دین اسلام کی باتیں سنتے چلے آئے، وہاں پر کبھی سوال پیدا ہوتا تھا تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سوال کو کسی کے سامنے رکھ سکے۔ اور یہ معاملہ صرف دین کے معاملات میں نہیں ہوتا تھا، وہ دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہماری شادیاں بھی ہمارے بڑے کر دیتے تھے، ہمارے کیریئر کے بارے میں بھی سب انہی کی چوائسیز ہوتی تھیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب بھی وہی لوگ طے کر رہے ہوتے تھے۔ زمانہ بڑا بدل گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب آپ محض اپنے منصب کی برتری یا اپنی کسی پوزیشن کی بنیاد پر لوگوں سے اپنی باتیں نہیں منوا سکتے۔ ایک زمانے تک مذہب کا ایک نہاب ہوتا تھا، مذہب کا ایک آسیب ہوتا تھا، مذہب کا ایک ڈر ہوتا تھا، اور کہا ہی جاتا تھا کہ بھائی تم نے اگر کوئی ایسا سوال کیا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان وسوسوں کو، ان خیالات کو درود شریف پڑھ کے دل سے نکال دو۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں لبرٹی، فریڈم، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اپنی چوائسیز بنانا، اور بغیر کسی خوف اور تردد کے جو کچھ تم سمجھتے ہو اس کو سوسائٹی میں ایکسپوز کرنا، اس کے لیے اب کوئی خارجی دباؤ اور حجاب باقی نہیں رہا۔ تو یہ معاملہ جس طرح باقی چیزوں میں اس وقت ہم بر صغیر کے مسلمانوں کو درپیش ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اب اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ان کے کیریئر کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہی معاملہ اب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے باپ دادا کی روایت کو اور مذہبی مقدمات کو اپنے بچوں سے منوا بھی نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ریت میں اپنا سر دبا رہے ہیں، خارج میں یہ حقیقت روبہ عمل ہو چکی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف مغربی ممالک کا نہیں ہے یا ویسٹ کا نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ رہتے ہیں، برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا میں آپ رہتے ہیں، یہ معاملہ پورے عالم پر ہے۔ اس وقت پاکستان کی گلی محلوں میں بھی یہی معاملہ ہے، اس لیے کہ جو انقلاب دنیا میں آیا ہے وہ انقلاب سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے گلی گلی میں، یہاں تک کہ آپ کے بیڈ روم میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا رستہ آپ نہیں روک سکتے۔ تو اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھنا ہے، میں شروع میں اس بات پہ اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں کہ میں یہاں پر کسی فرقے کی تبلیغ کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں یہاں پر کسی شخصیت کی قدر یا عظمت آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں یہاں پر یہ درد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی بنا کے بچانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے دین ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ہماری خواہشات یہ ہیں کہ ہم ان کو اپنے مسلک پہ رکھیں، اپنے باپ دادا کے فرقے پہ رکھیں، اور چیلنج اتنا بڑا درپیش ہے کہ جس مذہب کے وہ فرقے ہیں اس مذہب پر ریزننگ اور ریشنلٹی اور لاجک کی بنیاد پہ انہیں کھڑا رکھنا عملاً ممکن نہیں رہا اب۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو میں آپ سے یہ دیانتداری سے عرض کرتا ہوں بطور نوجوان کے۔ بہت سارے والدین ہوں گے، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاید ہمارے بچے تو اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جس دن یہ شعوری پریشر ان سے اٹھ گیا کہ ہماری شناخت کا سوسائٹی میں مسئلہ ہوگا، کہاں جائیں گے گھر چھوڑ کے، مالی معاملات کیا ہوں گے، یہ جو دل اور ضمیر کی آواز ہوتی ہے، انسان کبھی بھی منافقت میں نہیں جی سکتا۔ وہ آپ کے گھر سے نکلے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا وہ وہاں اس کا اظہار کرے گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اگر اپنے کسی اضطراب کا اظہار نہ بھی کرے تو جو کچھ مذہب آپ اس کو بتاتے ہیں وہ اس کو رسمی طور پہ تو قبول کرتا ہے۔ عید کے دن نیلے پیلے شلوار قمیض پہن کے نماز پڑھنے تو آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے،
سویاں بھی کھا لیتا ہے، لیکن عام حالات میں اس کو نماز پر آمادہ کرنا کہ یہ کوئی شعوری عمل ہے، عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اس کو یہ بتانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں قیامت تک کی آخری حجت ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عام حالات میں اس کو یہ بتانا کہ یہ اللہ کی حدود اور شرائط ہیں، اس میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سن لیتا ہے، شعور کا حصہ کبھی نہیں بناتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ اس کو کسی استدلال اور آرگومنٹ کی بنیاد پہ نہیں بتا رہے، بلکہ وہ اس کو اپنے کلچر اور اپنی روایت کے طور پہ منوا رہے۔ تو دنیا میں جب آپ اس ناتوانی کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اس کمزوری کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی گفتگو کے پیچھے استدلال نہ ہو، تو اس بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔